نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے پورے ملک پاکستان میں عام تعطیل کا سرکاری سطح پر اعلان کیا جا چکا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی، یعنی اس سال 5 فروری 2020 کو بھی یوم یکجہتی کشمیر پورے پاکستان میں سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے۔ مگر ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ دن جو ہم پورے ملک میں منا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور تاریخ میں اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ چمن پہ قبضہ کرنے والوں، چمن پہ قبضہ جمانے والوں، چمن کا ایک دن حساب ہوگا۔ ہمارا گھر تو جلا رہے ہو، تمہارا خانہ خراب ہوگا۔ تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے، ہمارا کیا ہے ہمیں بتا دو۔ مورخوں کے قلم سے ایک دن ہمارے حق کا حساب ہوگا۔ اب ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی اہم ترین وجوہات کیا ہیں اور آج تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کا کل رقبہ تقریباً 84,000 مربع میل ہے، جس میں سے 70% حصے پر انڈیا 1947 سے غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے۔ اب ریاست جموں و کشمیر کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے، اور وہ ہندوؤں کے ظلم و جبر تلے آج بھی اپنی زندگی محکومی کے اس دور میں گزار رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو 30% حصہ ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں ریاست آزاد کشمیر کا، جس میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد افراد اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار رہے ہیں، اور وہ ریاست جموں و کشمیر کے آزاد شہری ہیں۔ اب یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 1846 میں مسلمانوں کے دشمن انگریز پلید نے ریاست جموں و کشمیر کو اس وقت کا جو ڈوگرا تھا راجہ غلام سندھ کو 75,000 کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ پھر چلتے چلتے جب 1947 آیا اور اس وقت جب فیصلہ ہو چکا کہ وہ جگہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان کو دے دی جائیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں ان کا علاق ہندوستان کے ساتھ کر دیا جائے۔ اب اس وقت وہاں کا ایک ڈوگرا تھا، مہاراجہ تھا، جس کا نام ہری سنگھ تھا، جس نے مسلمانان کشمیر اور معاہدہ تقسیم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر تھا اس کا علاق زبردستی جو ہے انڈیا کے ساتھ کر دیا۔ اب پاکستان اور انڈیا کے بننے کے کچھ ہی وقت کے بعد پہلی جنگ اکتوبر 1947 سے لے کے 1 جنوری 1949 تک لڑی گئی۔ اس جنگ میں پاکستانی قبائلیوں نے، اس جنگ میں پاک فوج نے، اور اس جنگ میں غیور کشمیریوں نے مل کے مسلمانوں نے انڈیا کا مقابلہ کیا، اور ان کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، اور تقریباً 30% جو علاقہ تھا وہ انڈیا سے انہوں نے آزاد کروا لیا۔ اس وقت انڈیا کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنا حصہ یہ آزاد کشمیر کی صورت میں وہ ہمارے قبضے سے باہر جا چکا ہے، اگر اس جنگ کو یہاں نہ روکا گیا تو نہ صرف یہ جو ریاست مقبوضہ کشمیر ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ یہ جنگ چلتے چلتے پورے ہندوستان تک پھیل سکتی ہے، اور اس سے ہندوستان کو بہت زیادہ ناقابل حد تلافی تک نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سلامتی کونسل میں چلا گیا، اور جا کے وہاں پہ اس نے سلامتی کونسل کی منت سماجت کی کہ کسی طرح اس جنگ کو رکوایا جائے۔ اب نہرو نے سلامتی کونسل میں جا کے ایک وعدہ کیا تھا۔ اس نے وعدہ یہ کیا تھا کہ کشمیر کے باسیوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے گا، یعنی جب میں واپس جاؤں گا تو جا کے میں ریفرینڈم کرواؤں گا۔
اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کشمیری کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آیا وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، ہندوستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کو ہندوستان کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی آزاد ریاست چاہتے ہیں، اپنا آزاد جو ہے وہ سٹیٹس چاہتے ہیں، تو ان کو بالکل سپریٹ قسم کی آزادی دے دی جائے گی۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن، آج تک بھارت اپنے اس وعدے پر عمل پیرا نہیں ہو سکا، اور سلامتی کونسل نے بھی اس علاقے کو متنازع تسلیم کیا ہے، اور 18 سے زائد انہوں نے قراردادیں بھی پاس کی ہیں۔ قراردادیں کیا ہیں؟ جس میں سلامتی کونسل نے انڈیا کو کہا ہے کہ وہ ریفرینڈم کروائے، اور کشمیری جس طرح کی ان کی مرضی ہے اس مرضی کے مطابق ان کو جینے کا حق دیا جائے۔ لیکن آج 70 سال سے زائد گزرنے کے باوجود بھی بھارت اپنے اس وعدے کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا۔ نہ ہی اس نے کشمیر سے اپنی فوجیں نکالی ہیں، اور نہ ہی اس نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا ہے۔ حالانکہ کشمیریوں کا تو ایک ہی نعرہ تھا، کشمیر بنے گا پاکستان، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ۔ اور کشمیریوں نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزت و آبرو ان درندوں نے ان بیٹیوں کی عصمت دریاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب آج جو ہے وہ سلامتی کونسل کا کردار وہ بڑا اہم ہے۔ سلامتی کونسل اور ساری دنیا نے اور بھارت نے جو وعدہ کیا تھا 1949 کے اندر، تو آج کا دن اس لیے سرکاری سطح پر پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں کشمیری جہاں جہاں بستے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں سلامتی کونسل کے سامنے جا کر، اور انڈیا کے سفارت خانوں کے سامنے جا کے سلامتی کونسل اور انڈیا کو وہ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ جو وعدہ انہوں نے اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا کہ بھارت اپنی افواج جو ہے وہ انڈیا میں واپس لے کے چلا جائے گا، اور دوسرے نمبر کے اوپر کشمیریوں کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے گا۔ اور پاکستانی ہم بھی جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، ہم بھی اپنی کشمیری بھائیوں کی مدد میں، اور ہم بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستانیوں کا لہو گرے گا، ہم اس دن کو عالمی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی مناتے ہیں تاکہ کشمیریوں کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا سکے، اور اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل نے اور انڈیا نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وعدہ وفا کیا جا سکے۔ آخر میں یہی کہیں گے، یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، یاران